صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک سنجیدہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم 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 زم۔ یہ میٹر پہ لکھ دیں، مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم۔ الرحمن الرحیم۔ یہ جن مولانا موصوف کو ابھی آپ نے تھوڑا سا سنا ہے کلپ کی صورت کے اندر، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے اور یہ علماء کی بدنامی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ تو مختصراً یہ چیزیں کے اندر رکھیے گا کہ ہر داڑھی والا، پگڑی والا اور ٹوپی والا وہ عالم دین نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی چور، ڈاکو، زانی، شرابی اور دنیا پرست یا شہرت پرست وہ کبھی کبھی علماء کا روپ دھار لیتا ہے۔ چور کبھی کبھی حافظ بن جاتا ہے، زانی کبھی کبھی عالم بن جاتا ہے، لیکن وہ عالم ہوتا نہیں ہے۔ اصلاً وہ وہی ہوتا ہے جو گناہوں کے اندر، جن چیزوں کے اندر وہ مبتلا ہے۔ لہذا موصوف جو ہیں یہ کس طرح ڈٹائی کے ساتھ آ کے انتہائی بے تکلفانہ انداز کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عورتوں سے۔ قرآن پاک کا صریح حکم ہے پردے کا، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں واضح طور پہ۔ تو موصوف جو ہیں عجیب و غریب قسم کے وظائف لوگوں کو بتاتے ہیں، صرف اور صرف شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اور ایسے لوگوں کو صرف دنیا کے اندر ہی اجر ملتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی وجہ سے علماء کو بدنام نہ کیا جائے یا علماء کو برا نہ کہا جائے یا علماء کے اوپر طعن و تشنیع والا معاملہ نہ کیا جائے۔ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں جو علماء حقہ ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں اور دنیا پرست بھی نہیں ہوتی جن کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جہاز چلا کرتے تھے، یعنی کہ تجارت کے۔ تو کسی نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کا جہاز تو ڈوب گیا ہے، تو سر کو نیچے کیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھا کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر کسی نے آگے بتایا کہ نہیں حضرت وہ غلط خبر تھی، آپ کا جہاز ڈوبا نہیں ہے، بچ گیا ہے اور ساحل پہ پہنچ گیا ہے۔ تو پھر سر نیچے کیا اور کہا الحمدللہ۔ تو یہ کہ پوچھا کہ حضرت دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے دل میں جھانکا پہلی مرتبہ، کیا جہاز ڈوبنے کا کوئی غم تو نہیں؟ تو میرے دل میں کوئی غم نہیں تھا، میرے دل میں تو میرے رب تھا اور میرے رب کی حمدیں اور ثنائیں اور محبتیں تھیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ دوسری مرتبہ میں نے دل میں جھانکا کہ دل میں خوشی تو نہیں ہوگی مال کے بچنے کی، تو میں نے دیکھا میرے دل میں صرف محبت الہی اور محبت رسول ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ جو اللہ والے ہوتے تھے وہ دنیا پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، یہ صاحب فقط شہرت اور پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ روپ دھارا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو بلا سوچے سمجھے علماء پہ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں، علماء پہ ہٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اگر 2 4 6 8 10 خرابی کر جاتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں، تو خدا را ان کی وجہ سے علماء کو برا نہ کہا جائے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں، جو ہمارے بڑے سلف صالحین گزرے ہیں، کہ جو علماء کی تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، قبلے سے جو رخ ہے نا اس کا قبر کے اندر سے وہ پھر جاتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی بہت آفات آتی ہیں، بندے کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، بے دین ہو جاتا ہے اور بس اوقات مختلف فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ جو علماء کے خلاف بولتا ہے۔ لہٰذا علماء کا ادب کریں، چند نام نہاد لوگوں کی وجہ سے علماء پہ تنقید نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔